السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائے چوٹی کے کنسٹیٹنسی کے جتنے بھی مسلمس نان مسلم ووٹرز اور دوسرے لوگوں کو ہمارا تہ دل سے سلام ہے۔ ہم آج کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں جس کا نتیجہ آنے والے دنوں میں ہمارے جنریشنز کے اوپر اثر پڑنے والا ہے۔ آج حکومت کے جو سینٹرل گورنمنٹ حکومت ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ حکومت ہو، دونوں کے جو کردار کو آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے پاس نیوز پہنچتی ہے جب، تو یہ سب دیکھنے کے بعد ہمارے کو بہت زیادہ دلی تکلیف ہوتی ہے کہ کیا حالات اس وقت بنا ہے مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کو ایک معنوں میں ہمارے کو ایک درکنار کرنا چاہ رہے ہیں، آئسولیٹ کر دینا چاہ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اب میرے گاؤں، میرے شہر رائے چوٹی سے جو متعلق چیزیں ہیں اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے۔ وہ ہمارے ساتھ جو پرامیسز ہوتے ہیں وہ پرامیسز پورے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ سینٹرل گورنمنٹ میں بنی، سچر کمیٹی کی رپورٹ بھی اس طرح سے وہ عمل پیرا نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد بھی کئی رپورٹیں بنے کہ واقعی مسلمانوں کی حالت کیا ہے، ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، اور اکنامیکل اسٹیٹس کے پیچھے اور زیادہ پیچھے ہیں۔ اس میں ہر طرح سے اس وقت مسلمانوں کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ ہماری یہاں رائے چوٹی کی زمین جو جامع مسجد کی زمین ہے، ریونیو ریکارڈ کے حساب سے اس میں پہلے سے موجود ہے کہ ریکارڈ پورا ریونیو ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ مسجد کی زمین ہے۔ اس کو ہم کوشش کر کے پچھلی حکومت میں بھی کوشش کرے اور یہ حکومت میں بھی کوشش کرے، دونوں حکومتوں میں کوشش کر کے ہم کو وہ زمین دیو بولے۔ ہمارے ساتھ یہ پرامس کیا گیا کہ پوری زمین ہماری حکومت آ گئی تو دے دیتے بولے، مگر وہ ادھورا رہ گیا۔ آج تک وہ زمین ہمارے حوالے نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ریونیو ڈویژن ہو گیا ہے 4.5 لگ بھگ ایکڑ کے زمین کے قریب میں ہم کو مسجد کی کمیٹی کو وہ زمین دے دیں گے، اس سے آپ ترقی کر آپ کا اکنامیکل اسٹیٹس سدھاریے، آپ کے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے موقع فراہم کریے۔ اس طرح سے وہ زمین کا فیصلہ ہوا، مگر ہمارے لیے وہ فیصلہ ایک فیصلہ ہی رہ گیا، مگر ہمارے حوالے نہیں ہوئی زمین۔ پرامیسز ہوتے ہیں، پرامیسز ہو کے مگر وہ فلفل نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسا کوتپلی کا ایریا جہاں وہ ڈرینیج کا سسٹم ہمیشہ لیڈرز آتے ہیں پرامس کرتے ہیں وہ ڈرینیج کے سسٹم کو برابر کریں گے بولے، تو وہ بھی فلفل نہیں ہوا۔ اسٹیٹ بائیفرکیشن کے بعد ہمارے پاس کئی انسٹیٹیوشن نہیں آئے، اس میں سے ون آف دا انسٹیٹیوشن گورنمنٹ یونانی میڈیکل کالج ہم کو ہونا ہے، بلکہ ہم پرپوزل رکھے جس میں یہاں تک کامیابی ہم حاصل کرے۔ زمین آئیڈینٹیفائی ہو گئی، زمین آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد وہ کیبنٹ اپروول کے واسطے وہ ابھی تک باقی ہے، کیبنٹ اپروول تک پہنچی نہیں ہے۔ آئیڈینٹیفائی ہوگی 10 ایکڑ زمین یہاں دیں گے، اتنا بتا کے ہم کو خوش کر دیے، اس کے بعد اس کا کام آگے بڑھا نہیں، ویسے ہی پینڈنگ رہ گیا۔ اور یہاں مائنارٹی کے بجٹ میں پالیٹیکلک انسٹیٹیوٹ بنا، اس کے بعد ہاسٹل بنا، گرلز ہاسٹل بنا، بوائز ہاسٹل بنا۔ وہ پیسے سے بننے کے بعد آج تک اس میں نہ آکوپینسی ہے، نہ اس کا ریلیونٹ سب ریلیونٹ امپلائمنٹ ہونا تھا، وہ امپلائمنٹ ادھورا رہ گیا، وہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی ٹیک اپ نہیں ہوا ہے۔ ایسی کئی ایک چیزیں ہمارے یہاں ادھورے رہ گئے۔ اب یہ انمیا ڈسٹرکٹ بن گیا، بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اب انمیا ڈسٹرکٹ میں ہمارے کچھ چیزیں ہونا تھا، جو سہولتیں ہونا تھا، WHO کے ریکارڈ کے حساب سے WHO کا جو ڈائریکشن ہے، ورلڈ کے ہیلتھ آرگنائزیشن کا جو ڈائریکشن ہے، ایک ڈاکٹر 833 پیشنٹ کو ایک ڈاکٹر چاہیے۔ وہ ریشو کے حساب سے بھی ہمارے انمیا ڈسٹرکٹ میں ڈاکٹرز کی فراہمی ڈاکٹرز نہیں ہے۔ ویسے تو صحت کا معاملہ رکھنے کے واسطے خالی ہم یہاں سینٹر کھول دیے، وہاں سینٹر کھول دیے، اور ایسا کر دیے ایسا کر دیے، بلکہ خالی بولنے کے واسطے ہے، مگر جو ریشو کا ڈسکرپشن ہے، وہ ریشو کے ڈسکرپشن کے حساب سے آج بھی ہمارے پاس لیکنگ ہے۔ اب کئی ایک بچے ہمارے پاس سے رائے چوٹی کے کنسٹیٹوئنسی کے بچے دوسری جگہ جا کے کوچنگ کرتے ہیں، کوچنگ لیتے ہیں،
جس میں خاص کر JEE کی کوچنگ ہے, MSET کی کوچنگ ہے, اور پھر جو ہے نیٹ کی کوچنگ ہے. یہ کوچنگ کے واسطے تقریباً جہاں تک میرے معلومات ہیں, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں گے, 500 سے زیادہ بچے جو ہے ہمارے رائی چوٹی کو چھوڑ کے جا کے دوسری جگہ گنٹور, وجے واڑہ, بنگلور, حیدرآباد ایسے مقامات پہ جا کے کوچنگ لیتے ہیں. سول سروسز کی کوچنگ کے واسطے بھی باہر جاتے ہیں. تو یہ بچوں کا جو پیسہ ہے جو باہر جا کے خرچ کرتے ہیں, لگ بھگ 3 لاکھ سے 5 لاکھ کے درمیان میں ایک بچے کے اوپر خرچ آتا ہے. وہ اگر آپ جو ہے انٹو کر لیے تو ہے 600 بچوں کا پیسہ کتنے کروڑوں میں کنورٹ ہو سکتا ہے. تو وہ پیسہ جو ہے اگر اسی کی فیسلٹی اگر ہم پرووائڈ کرائے تو ہمارے پاس ہمارے بچے یہاں رہ سکتے ہیں. ہوم سکنس بھی بچوں کو نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہو سکتے ہیں, بلکہ ہماری خواہش ہے کہ جو ہے یہاں ہم وہ فراہم کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگر ہم کو اس معاملے میں کچھ موقع ملا کام کرنے کا, اس پہ بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں. تو ایجوکیشن ہب رائی چوٹی کو ہم بنانا چاہتے ہیں, ہیلتھ کا ہب ہم رائی چوٹی کو بنانا چاہتے ہیں. رائی چوٹی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہونے کی وجہ سے یہاں ایک میڈیکل کالج کی بھی ضرورت ہے, اس کے اوپر بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ جو ہے خالی پرومیسز نہیں ہوں گے, آپ کے ساتھ میں جو ہے کام ہونے کی نیت کو لے کے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اگر پبلک کا ڈیمانڈ رہا, پبلک کا ساتھ رہا, تو انشاءاللہ ہم سب مل کے اس رائی چوٹی کو ایک نمونے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں, ایک آئیڈیل ڈسٹرکٹ بنا سکتے ہیں, آئیڈیل ٹاؤن بنا سکتے ہیں. یہ میری آپ لوگوں سے میسیج ہے کہ اس کو جو ہے ہم مل جھل کے آگے بڑھ کے کام کریں تو یہ ہو سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر بہت معنی خیز باتیں رہتے ہیں. بڑے بڑے باتوں کو بھی جو ہے ہم جو ہے آگے لے کے جانا بولے تو اس میں اتحاد ضروری ہے. مسلمانوں کا اتحاد بھی ضروری ہے, قوم کا بھی اتحاد ضروری ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غیر مسلموں کا بھی اتحاد ہمارے ساتھ رہا تو ہم کام کر سکتے ہیں. وہ رائی چوٹی کی زمین لینے کے لیے, مسجد کی زمین لینے کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو اپوزیشن میں ہیں, ہمارے جو کمیٹی کے اپوزٹ میں جو جا کے جو کورٹ میں جو ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ لوگوں سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں, مگر کچھ نتیجہ نہیں نکلا. آگے چل کے پھر ایک مرتبہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. اگر جو ہے ہمارے MLA صاحب آگے بڑھ کے آئے تو یہ کام اور آسان ہو سکتا ہے. آپ لوگ ان پہ دباؤ ڈالے تو یہ کام اور آسان ہو سکتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے درخواست, خواہش یہ ہے کہ جو ہے ہم متحد ہو کر ہمارے آنے والے جنریشن کے واسطے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ طے کریں گے. اب جو ہو گیا ہے ہو گیا ہے. آنے والے دنوں میں وقف بورڈ بھی ختم ہونے کے چانسز ہیں. راجیہ سبھا میں ایک بل کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے جس میں جو ہے وقف بورڈ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. حکومتیں وقف بورڈ کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. سینٹرل ایکٹ کے تحت ہی وقف بورڈ اسٹیبلش ہے. اگر وہی سینٹرل حکومت کے تحت میں اگر وقف بورڈ ختم ہو گیا تو پھر یہ زمینات, یہ سب چیزیں جو ہے گورنمنٹ کے حوالے ہو جا سکتی ہیں. تو آج ہی ہم کو قدم اٹھانا ہے, اس کو ریسٹور کرانا ہے اور واپس لینا ہے. ہم لے کے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ضرورت مند ہیں, وہ لوگوں کے کمرشل اسٹیبلشمنٹ پہ ہم کو آگے بڑھ کے آنا ہے. یہاں جو ہے پیسے والوں کا قبضہ ہر جگہ ہوتا ہے, بلکہ ایک بہت بڑا سب کے دلوں میں رہتا ہے کہ بھئی خالی صرف پیسے والے ہی آگے بڑھتے ہیں بزنس میں, دوسرے نہیں بڑھتے ہیں. بلکہ مگر ان کے لیے بھی ہم راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے بھی فنڈنگ کے واسطے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. جیسا انٹرسٹ فری میکانزم کا, وہ بھی ہم جو ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کے لگے ہوئے ہیں بہت دنوں سے. اس میں انشاءاللہ عنقریب میں کچھ تو بھی ایک شکل بنیں گی بول کے امید ہے. بس اسی بات سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اسی کنٹیسٹ میں اور ایک چیز جو ہے, ہم جو ہے کل ہی جو ہے ملاقات کیے تھے, DSP صاحب سے بھی ملاقات کرے, کلکٹر صاحب سے بھی ملاقات کر کے ہم جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے انشاءاللہ ایک ہنگر اسٹرائک کا پروگرام رکھ رہے ہیں, جس میں جو ہے ہماری آواز کے ایڈمنسٹریشن میں بھی جائے اور جو ہے ہماری آواز گورنمنٹ تک پہنچ کر یہ آواز سے جو ہے ہماری بات کو منوانے کی دائرے میں رہ کر, جو قانون کا دائرہ ہے اس دائرے میں رہ کر ہم اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں. ہنگر اسٹرائک کا ہمارا پروگرام ہے. ہنگر اسٹرائک میں پروگرام میں انشاءاللہ آپ لوگ سب ساتھ دیں گے بول کے ہم کو امید ہے. بس اسی بات سے میں بات ختم کروں گا. آپ کے سوالات ہیں تو جوابات دینے کے تیار ہوں.